درود ابراہیمی پڑھنے والے کے ساتھ کتنے موکلات ہوتے ہیں اور یہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں۔ موکلات کا لفظ سن کر اکثر ذہن میں ایک پراسرار دنیا کا تصور ابھرتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ درود پڑھنے والوں کے ساتھ کتنے موکلات ہوتے ہیں، ضروری ہے یہ سمجھنا کہ موکلات آخر ہوتے کیا ہیں، انہیں کیوں مقرر کیا جاتا ہے، وہ کن کاموں پر مامور ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی میں ان کی موجودگی کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اصل حقیقت اور اس کے گہرے پہلوؤں کی طرف آئیں، ضروری یہ بھی ہے کہ ہم کچھ بنیادی اور اہم باتوں کو واضح کر لیں، کیونکہ آج ہم آپ کو اس پورے موضوع کو نہایت گہرائی، تفصیل اور روحانی انداز میں سمجھائیں گے تاکہ کوئی بھی پہلو آپ کی سمجھ سے باہر نہ رہے۔ تو موکلات کا تصور محض کہانیوں یا روایتی قصوں تک محدود نہیں، بلکہ روحانی علوم میں یہ ایک ایسی حقیقت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق انسان کے باطن، اس کے اعمال اور اس کے روحانی درجے سے جوڑا جاتا ہے۔ لفظ موکل دراصل اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو کسی خاص کام پر مامور کی گئی ہو، یعنی جسے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہو کہ وہ ایک مخصوص دائرے میں اپنا کام انجام دے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر موکل فرشتہ نہیں ہوتا اور ہر فرشتہ موکل نہیں ہوتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے وہ پاکیزہ مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے اور ہر وقت اطاعت میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ موکلات ذکر زیادہ تر ان روحانی ہستیوں کے طور پر کیا جاتا ہے جو انسان کے اعمال، اذکار اور روحانی کیفیات کے ساتھ مخصوص نسبت پیدا کر لیتی ہیں۔ اور جب کوئی انسان عام زندگی گزارتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا ظاہری اسباب تک محدود رہتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ ذکر، تلاوت اور درود شریف جیسی بابرکت عبادات میں مشغول ہوتا ہے، اس کے گرد ایک روحانی دائرہ تشکیل پانے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں موکلات کا تصور نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے۔ روحانی اہل علم کے مطابق موکلات دراصل وہ روحانی خدام ہوتے ہیں جو بعض اذکار اور وظائف کے نتیجے میں انسان کے ساتھ نسبت قائم کر لیتے ہیں۔ ان کا کام انسان کی خدمت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، رکاوٹوں کو ہلکا کرنا اور اس کے ارد گرد ایسے اسباب کو متحرک کرنا ہوتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسان کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے گرد رحمت کا ایک نورانی حصار قائم ہو جاتا ہے، اور یہ حصار محض ایک تمثیل نہیں بلکہ اس کے اثرات انسان کی زندگی میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ دل کا سکون، حالات کی بہتری، غیر متوقع آسانیاں اور مشکلات کا بتدریج حل ہونا، یہ سب اسی روحانی فضا کے اثرات سمجھے جاتے ہیں۔ اہل تصوف کی کتاب میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ درود شریف کی کثرت انسان کو ایسی روحانی نسبت عطا کرتی ہے جس کے نتیجے میں اس کے ساتھ خیر کے اسباب جڑنے لگتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں موکلات کا کردار سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ اسی خیر کے نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان موکلات کا کام یہ نہیں کہ وہ تقدیر بدل دیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ان راستوں کو ہموار کریں جن پر چل کر انسان اپنی تقدیر کے بہتر پہلوؤں تک پہنچ سکے۔ وہ گویا پردے کے پیچھے رہ کر اسباب کی ترتیب میں حصہ لیتے ہیں، مگر انسان کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر درود پڑھنے والے کے ساتھ موکلات ہوتے ہیں، یا یہ نسبت کسی خاص درجے، خاص تعداد یا خاص کیفیت کے بعد قائم ہوتی ہے؟ تو یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل راز شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے گفتگو ایک نہایت نازک اور باریک مرحلے میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ اب سوال محض وجود کا نہیں بلکہ نسبت اور کیفیت کا ہے۔ روحانی اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ موکلات کی نسبت کسی جادوئی عمل یا مخصوص الفاظ کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ نسبت انسان کے باطن کی صفائی، نیت کی سچائی اور ذکر و درود کی مستقل مزاجی کے نتیجے میں قائم ہوتی ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے طلب کیا جائے، بلکہ یہ وہ کیفیت ہے جو خود بخود انسان کے گرد تشکیل پانے لگتی ہے۔ اور جب انسان درود شریف کو اپنی زبان کا معمول بنا لیتا ہے، جب یہ الفاظ اس کی سانسوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جب وہ اسے صرف گنتی کے طور پر نہیں بلکہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے گرد ایک ایسی نورانی فضا قائم ہونے لگتی ہے جو عام انسانوں کے گرد موجود نہیں ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں موکلات کی نسبت قائم ہونا شروع ہوتی ہے۔ اہل باطن کے مطابق ابتدا میں یہ نسبت بہت ہلکی ہوتی ہے، انسان کو اس کا شعور نہیں ہوتا، لیکن اس کی زندگی میں باریک تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دل بے وجہ مطمئن رہنے لگتا ہے، پریشانیاں پہلے جیسی بھاری محسوس نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسے راستے کھلتے ہیں جن کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ سب محض اتفاق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسی روحانی نسبت کے اثرات میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے درود شریف کی کثرت بڑھتی جاتی ہے، اخلاص بڑھتا ہے اور انسان کی توجہ دنیا سے ہٹ کر روحانیت کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، ویسے ویسے یہ نسبت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب موکلات محض نسبت تک محدود نہیں رہتے، بلکہ انسان کے گرد ایک طرح کا روحانی نظام قائم ہو جاتا ہے۔ اسی نظام کا مقصد انسان کی دنیاوی خدمت نہیں، بلکہ اس کی حفاظت، اس کے ایمان کی سلامتی اور اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ موکلات انسان کے تابع نہیں ہوتے، وہ انسان کے حکم پر نہیں چلتے، بلکہ وہ اس نورانی کیفیت کے تابع ہوتے ہیں جو درود شریف کی برکت سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جتنا نور بڑھے گا اتنا یہ نظام مضبوط ہوتا جائے گا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ کیا اس نسبت کی کوئی تعداد بھی ہوتی ہے؟ کیا موکلات کی کوئی گنتی بھی بیان کی گئی ہے؟ بعض بیانات میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ درود شریف کے خاص کثرت کے بعد انسان کے ساتھ متعین تعداد میں موکلات مقرر ہو جاتے ہیں جو اس کے گرد رحمت، حفاظت اور آسانی کے اسباب کو منظم رکھتے ہیں۔ لیکن اس تعداد کو سمجھنے سے پہلے ایک اور اہم حقیقت کو جان لینا ضروری ہے، وہ یہ کہ موکلات کن کن کاموں پر مامور ہوتے ہیں اور وہ انسان کی زندگی میں کس کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ نہ سمجھا جائے تعداد جان لینا بے معنی ہوگا۔ اب اگلا مرحلہ یہی ہے کہ گفتگو اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں موکلات کیا ہیں سے آگے بڑھ کر یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کن کاموں پر مامور ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی میں ان کی نسبت کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ روحانی اہل علم کے مطابق موکلات کا پہلا کام انسان کے گرد بننے والے اس نورانی حصار کی حفاظت کرنا ہوتا ہے جو ذکر اور درود کی کثرت سے قائم ہوتا ہے۔ یہ حصار کوئی دکھائی دینے والی دیوار نہیں، بلکہ ایک ایسی روحانی فضا ہے جو انسان کے دل، سوچ اور حالات پر اثر ڈالتی ہے۔ اس فضا کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ منفی اثرات، وسوسے اور بے وجہ کی بے چینی اس دائرے میں کم سے کم داخل ہو سکے۔ دوسرا کام یہ بیان کیا جاتا ہے کہ موکلات انسان کے لیے اسباب کی ترتیب میں حصہ لیتے ہیں، یعنی وہ انسان کے لیے حالات کو اس انداز میں ہموار کرتے ہیں کہ رکاوٹیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں۔ کبھی کوئی بند دروازہ اچانک کھل جاتا ہے، کبھی مشکل کام غیر متوقع طور پر آسان ہو جاتا ہے، کبھی ایسے لوگ زندگی میں آ جاتے ہیں جو مدد کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تیسرا اہم کام انسان کے دل کی کیفیت سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جب درود پڑھنے والا مسلسل اس عمل میں رہتا ہے تو اس کا دل غیر محسوس طریقے سے نرم، مطمئن اور اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اہل باطن کے مطابق اس کیفیت کو برقرار رکھنے میں بھی موکلات کا کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو ان منفی خیالات اور کیفیات سے بچانے میں مدد دیتے ہیں جو اسے روحانی راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ چوتھا کام حفاظت سے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حفاظت صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان بڑے نقصان سے بال بال بچ جاتا ہے، بعض فیصلے کرنے سے پہلے دل میں عجیب سی ہچکچاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ ان کیفیات کو بھی اسی روحانی نظام کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ پانچواں کام دعا اور قبولیت کے ماحول سے متعلق بتایا جاتا ہے۔ جب انسان درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کی دعاؤں کے گرد ایک خاص روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ موکلات اس فضا کو برقرار رکھنے میں حصہ لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ یہ تمام کام ایسے نہیں کہ انسان انہیں دیکھ سکے، بلکہ یہ اثرات زندگی کے بہاؤ میں محسوس ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک نہایت اہم سوال سامنے آتا ہے، اگر موکلات یہ تمام کام انجام دیتے ہیں اور یہ نسبت درود شریف کی کثرت سے قائم ہوتی ہے تو کیا اس کی کوئی حد بھی ہے؟ کیا ایک خاص مقام ایسا آتا ہے جہاں یہ نسبت اپنی مکمل صورت اختیار کر لیتی ہے؟ اور کیا اسی مقام پر موکلات کی متعین تعداد بھی بیان کی گئی ہے؟ تو یہاں اہل علم نے ایک حیران کن بات بیان کی ہے کہ اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں جہاں پورا موضوع اپنے اصل سوال کی طرف واپس آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ موکلات کی تعداد کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، روحانی کتب اور اہل تصوف کی بعض روایات میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ جب انسان درود شریف کو معمول بنا لیتا ہے اور اس میں تسلسل، محبت اور اخلاص پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے گرد ایک ایسا روحانی نظام قائم ہو جاتا ہے جو متعین اور منظم ہوتا ہے۔ یعنی یہ محض بے ترتیب اثرات نہیں رہتے بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ انسان کی زندگی کو گھیر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں یہ نسبت بہت کمزور اور غیر محسوس ہوتی ہے، مگر جیسے جیسے درود کی کثرت بڑھتی ہے یہ نظام مضبوط ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ خاص حد کے بعد انسان کے ساتھ ایسے موکلات مقرر ہو جاتے ہیں جو اس کے گرد مختلف روحانی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ ان میں کچھ موکلات دل کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، کچھ انسان کے ارد گرد آنے والے منفی اثرات کو کمزور کرتے ہیں اور کچھ اس لیے خیر کے اسباب کو متحرک کرنے میں حصہ لیتے ہیں۔ گویا ایک مکمل روحانی نظام اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم حقیقت کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ تعداد کبھی بھی عام اعلان کی صورت میں نہیں دی گئی، نہ ہی اسے ہر شخص کے لیے ایک ہی جیسا سمجھا گیا ہے، کیونکہ اہل باطن کے مطابق یہ نظام نمبر سے زیادہ کیفیت پر قائم ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان کی روحانی حالت، اخلاص اور درود شریف کے ساتھ تعلق اس بات کا تعین کرتا ہے
کہ اس کے ساتھ یہ نسبت کسی درجے تک کی جائے۔ اس لیے بعض اوقات ایک شخص کم درود پڑھ کر بھی گہرا اثر محسوس کر لیتا ہے، جبکہ دوسرے شخص زیادہ پڑھ کر بھی وہ کیفیت حاصل نہیں کر پاتا۔ یہاں فرق تعداد کا نہیں بلکہ دل کی حالت کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اصل راز کسی خاص گنتی میں نہیں بلکہ اس مستقل مزاجی میں ہے جو انسان کو درود شریف کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں ایک خاموش تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ حالات، فیصلے، راستے اور حتیٰ کہ دل کے رجحانات بھی بدلنے لگتے ہیں۔ انسان خود نہیں سمجھ پاتا مگر اس کی زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں درود شریف محض عبادت نہیں رہتا بلکہ ایک زندہ روحانی تعلق بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر اصل اہمیت تعداد کی نہیں بلکہ کیفیت کی ہے تو پھر وہ کون سا طریقہ ہے جس سے کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ نسبت مضبوط ہوتی ہے؟ اہل علم کے مطابق درود شریف کی اصل تاثیر اس وقت ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے جب انسان اسے دل کی موجودگی کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی الفاظ تو زبان پر ہوں مگر دل کہیں اور نہ ہو۔ اس کو حضور قلب کہا جاتا ہے، اور جب درود شریف اس کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ شروع میں یہ تبدیلی بہت باریک ہوتی ہے، جیسے دل کا بے وجہ نرم ہو جانا یا تنہائی میں اچانک ایک سکون سا اترنا۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کی سوچ بدلنے لگتی ہے، فیصلے بدلنے لگتے ہیں، اور وہ چیزیں جو پہلے بہت اہم لگتی تھی وہ اپنی اہمیت کھوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اہل باطن کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ روحانی نظام مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی نظام کو قائم رکھنے کا راز کسی خاص تعداد میں نہیں بلکہ 3 بنیادی چیزوں میں بیان کیا جاتا ہے: تسلسل، اخلاص اور ادب۔ تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ عمل ٹوٹنے نہ پائے، چاہے کام ہی کیوں نہ ہو مگر روزانہ ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دکھاوا یا جلدی نتیجہ لینے کی خواہش نہ ہو، اور ادب کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف کو ایک عام ذکر نہیں بلکہ ایک عظیم نسبت سمجھ کر پڑھا جائے۔ تو جب یہ 3 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کی زندگی میں وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اسی مقام پر وہ کیفیت آتی ہے جسے بعض اہل علم روحانی ہم آہنگی کہتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی کے حالات آہستہ آہستہ اس کے حق میں بہتر رخ اختیار کرنے لگتے ہیں بغیر اس کے کہ اسے ہر چیز کی وجہ سمجھ آئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اوقات کے تصور کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیسے ایک بظاہر چھپا ہوا روحانی نظام انسان کے ارد گرد حالات کو ترتیب دیتا ہے، لیکن اصل حقیقت پھر بھی اللہ کے حکم اور اس کی رحمت ہی رہتی ہے۔ آخر میں بات پھر وہیں آ کر ٹھہرتی ہے کہ اصل راز اسی تعلق میں ہے جو انسان درود شریف کے ساتھ بنا لیتا ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر زندگی صرف بدلتی نہیں بلکہ ایک نئے انداز میں سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ موکلات سے مراد وہ روحانی مددگار مخلوقات ہیں جنہیں اہل تصوف اللہ کی طرف سے معاونت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ انہیں خدام، روحانی مددگار یا باطنی محافظ بھی کہا جاتا ہے، جو بندے کے حال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ مخلوقات بندے کے دل میں نیکی کی رغبت اور برائی سے نفرت پیدا کرنے میں مددگار سمجھی جاتی ہے۔ مشکل گھڑی میں یہی موکلات دل کو حوصلہ، صبر اور ثابت قدمی کی کیفیت عطا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ وسوسوں، خوف اور منفی خیالات کے اثرات کو کمزور کرنا بھی انہی کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے۔ بندے کے گرد ایک غیر مرئی روحانی اثر قائم ہونا انہی موکلات کی معاونت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حسد، دشمنی اور بدخواہی کے اثرات کا مدھم ہونا اسی روحانی حفاظت کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بندے کو بار بار خیر کے راستے کی طرف مائل کرتے اور غلط راستوں سے بچنے میں مدد دیتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اندر سے رہنمائی مل رہی ہو اور فیصلے زیادہ متوازن ہوتے جا رہے ہوں۔